کبھی سوچا ہے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سننے والے ہیں، اعتماد کی، دھوکہ دہی کی، اور ایک ایسے انصاف کی کہانی جو رونگٹے کھڑے کر دے۔ یہ داستان ہے بادشاہ یونان اور حکیم دوبان کی۔ اچھا، یہ کہانی دراصل کہانی کے اندر ایک کہانی ہے۔ اسے ایک ماہی گیر سنا رہا ہے۔ اور کس کو سنا رہا ہے؟ ایک بہت ہی طاقتور جن کو۔ اور کیوں؟ تاکہ وہ اسے سمجھا سکے کہ جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ یا بدلہ کتنی بڑی تباہی لا سکتا ہے۔ تو چلیں سنتے ہیں ماہی گیر کی زبانی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بادشاہ سے، ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، شان و شوکت، سب کچھ، بس ایک چیز نہیں تھی، اچھی صحت۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، فارس کی سرزمین پر ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ نام تھا اس کا یونان۔ اس کی دولت اور طاقت کے چرچے دور دور تک تھے، مطلب ایک ایسا حکمران جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کی فوجیں تھیں تو ناقابل شکست، خزانے سونے اور جواہرات سے لدے پڑے تھے۔ سلطنت میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، لیکن ان سب چمک دھمک کے پیچھے بادشاہ کی اپنی زندگی میں ایک گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بادشاہ یونان کو ایک ایسی خوفناک بیماری لگ گئی تھی جس کا علاج کسی حکیم، کسی طبیب کے پاس نہیں تھا۔ یہ بیماری تھی جزام کی، جسے کوڑ بھی کہتے ہیں۔ سوچئے، اتنی دولت، اتنی طاقت، سب بیکار تھی۔ بادشاہ بالکل نا امید ہو چکا تھا۔ جزام یعنی کوڑ کوئی معمولی بیماری نہیں تھی، یہ ایک ایسی دائمی بیماری تھی جو جلد پر بہت ہی بدنما زخم بنا دیتی تھی، اعصاب کو نقصان پہنچاتی تھی۔ اس بیماری نے بادشاہ کی زندگی کو سچ پوچھیں تو ایک عذاب بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر ایک دن جب ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں، دوبان نام کا ایک بہت ہی دانا حکیم دربار میں آیا، اور اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کا علاج کرے گا، بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی مرہم کے۔ یہ بات سننے میں تو ناممکن لگ رہی تھی، لیکن اس نے نا امیدی کے اندھیروں میں امید کی ایک شمع روشن کر دی۔ تو اب آتا ہے کہانی کا وہ حصہ جو کسی جادو سے کم نہیں، وہ حیران انگیز علاج اور اس کا طریقہ جس نے سب کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ تو حکیم نے کیا کیا؟ اس نے ایک خاص قسم کا پولو کھیلنے والا بلہ یعنی میلٹ تیار کیا، اس کے دستے کو اندر سے کھوکھلا کیا اور اس میں کچھ بہت ہی طاقتور دوائیں بھر دیں۔ بادشاہ کو حکم دیا گیا کہ بس وہ اس بلے سے پولو کھیلے اور کھیلتا رہے یہاں تک کہ اسے خوب پسینہ آ جائے۔ جیسے ہی پسینہ آتا، دوا اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے جسم میں جذب ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے جزام کا نام و نشان مٹ لاتا۔ کمال ہے نا؟ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی وقت میں بادشاہ کی جلد بالکل صاف چاندی کی طرح چمکنے لگی۔ جب بادشاہ نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا مکمل طور پر۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے حکیم دوبان پر دولت اور عزت کی جیسے بارش ہی کر دی۔ اسے بے تحاشا انعام و اکرام سے نوازا، اور صرف یہی نہیں، اسے اپنا سب سے قریبی مشیر، اپنا سب سے عزیز دوست بنا لیا۔ اب بادشاہ کو دوبان پر اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ لیکن جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں حسد بھی آ جاتا ہے۔ دربار میں ہر کوئی اس دوستی سے خوش نہیں تھا، اور یہیں سے کہانی ایک نیا خطرناک موڑ لیتی ہے۔ ایک حاسد وزیر جو اس جشن کو شک اور خوف میں بدلنے والا تھا۔ بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ حکیم کی بڑھتی ہوئی عزت اور اثر و رسوخ دیکھ کر حسد کی آگ میں جل بھن گیا۔ اسے لگا کہ اب اس کی اپنی حیثیت، اس کی طاقت خطرے میں ہے، اور بس اسی ڈر نے اس کے دل میں حکیم کے لیے نفرت کا بیج بو دیا۔ اب دیکھیں تضاد کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف حکیم دوبان تھا جس نے اپنی وفاداری ثابت کی تھی، بادشاہ کو موت کے منہ سے نکالا تھا، اور دوسری طرف وزیر کی زہریلی باتیں، اس کی سرگوشیاں۔ وہ بادشاہ کے کان میں کیا زہر گھولتا تھا، کہتا تھا، بادشاہ سلامت، جو شخص ایک بلے سے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ تو کسی بھی چیز سے آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ اور وزیر باز نہیں آیا۔ وہ ہر روز بادشاہ کے کان بھرتا رہا، اور کہتے ہیں کہ لگاتار گرتا پانی پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ بس ویسے ہی آہستہ آہستہ بادشاہ کا اعتماد خوف میں بدلنے لگا۔ وزیر کے جھوٹ آخرکار اپنا اثر دکھا گئے۔ اور اب کہانی اپنے سب سے المناک موڑ پر آ پہنچتی ہے، جہاں بادشاہ کا خوف اسے ایک ایسے فیصلے پر مجبور کر دیتا ہے جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ بادشاہ نے حکم سنایا، دوبان تمہیں مرنا ہوگا۔ بس وزیر کا زہر اپنا کام کر چکا تھا۔
بادشاہ کا دل اور دماغ پوری طرح آلودہ ہو چکے تھے اور اس نے اپنے سب سے بڑے محسن کو ہی موت کی سزا سنا دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حکیم دوبان نے یہ سن کر کوئی شور نہیں مچایا۔ اس نے بڑے سکون سے اپنی قسمت کو قبول کر لیا۔ بس بادشاہ سے ایک آخری درخواست کی، کہا مجھے صرف 1 دن کی مہلت دے دیں تاکہ میں آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز حکمت کی ایک نایاب کتاب تحفے میں دے سکوں۔ اس عجیب درخواست نے بادشاہ کے تجسس کو جگا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اگلے دن جلاد کی تلوار چمکی اور ایک ہی وار میں حکیم کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ سب نے سوچا کہانی ختم، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر کوئی یقین نہ کر سکا۔ دوبان کے کٹے ہوئے سر نے آنکھیں کھولیں اور بولنا شروع کر دیا۔ یہ انصاف کی ایک ایسی شکل تھی جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک خوفناک شروعات۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ بادشاہ اس جادوئی کتاب کو کھولتا ہے، اس کے ورق آپس میں چپکے ہوئے ہیں۔ انہیں الگ کرنے کے لیے بادشاہ اپنی انگلی کو گیلا کرتا ہے اور ورق پلٹتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ ہر بار جب وہ ایسا کرتا ہے ایک جان لیوا زہر اس کی انگلی سے اس کے جسم میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ ورق پلٹتا جاتا ہے اور زہر اس کے خون میں تیزی سے پھیلتا جاتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں بادشاہ تڑپ کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ اور اسی وقت حکیم کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ایک آخری تباکن انکشاف۔ اے بادشاہ، اب زہر تمہارے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، تم ٹھیک اسی طرح مرو گے جس طرح تم نے مجھے مارا ہے۔ وہ کتاب حکمت کا تحفہ نہیں تھی، وہ موت کا ایک جال تھا۔ تو انجام کیا ہوا؟ بادشاہ یونان اسی شخص کے بنائے ہوئے جال میں پھنس کر مر گیا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اور وہ حاسد وزیر، اسے بھی اس کے کیے کی سزا ملی۔ دربار نے اسے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا، جہاں وہ اکیلا ہی سڑ سڑ کر مر گیا۔ اور اس طرح ماہی گیر نے اپنی کہانی ختم کی اور جن کو یہ سبق سکھایا کہ بے انصافی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انصاف اور انتقام کے درمیان وہ باریک سی لکیر کہاں ہوتی ہے؟ کیا حکیم دوبان نے جو کیا وہ سچا انصاف تھا، یا پھر وہ صرف ایک سرد، سوچا سمجھا بدلہ تھا؟ اس کا فیصلہ شاید ہر کسی کو اپنے لیے خود کرنا ہے۔